اللہ کے ناموں کی ایک روایت گنج العرش ہے، جس کا مطلب ہے آسمان کا خزانہ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے جبرائیل کے ذریعے نازل کی گئی اور بعد ازاں ایک زبانی روایت کی حیثیت رکھتی ہے۔ گنج العرش کا جامع اور بار بار دہرائے جانے والا تسلسل بھی صفات کے جوڑوں پر مشتمل ہے، جو روایت کے مطابق یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحانہ۔ یہ پہلا کلمہ، یہ پہلا جملہ اللہ کے اسماء کے ہر جوڑے کے ساتھ دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات کے جوڑے دار ہونے کے ثبوت کے طور پر یہاں کچھ ناموں کے جوڑے درج کیے گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سبحان المالک القدوس، لا الہ الا اللہ سبحان عزیز الجبار، لا الہ الا اللہ سبحان قوی الوافی، لا الہ الا اللہ سبحان وکیل الکفیل، لا الہ الا اللہ سبحان دائم القائم، لا الہ الا اللہ سبحان حی القیوم، لا الہ الا اللہ سبحان واحد الاحد، لا الہ الا اللہ سبحان اول القدیم، لا الہ الا اللہ سبحان الکبیر المتعال، لا الہ الا اللہ سبحان الوہاب القہار، لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان الصمد الاحد۔ ناموں کے جوڑے بنانے کی ایک خاصیت انسان کو بار بار دعوت غور و فکر دیتی ہے۔ گنج العرش سے یہ چند مثالیں دیکھیں جن میں صفات کے جوڑے پیش کیے گئے ہیں۔ المالکوں سے مراد ہے اللہ مطلق العنان ہے، لیکن یہ خصوصیت تو زمین کے بادشاہوں میں بھی ہوتی ہے۔ کئی مطلق العنان حکمران گزرے ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ انسانی تاریخ ایسے عمرہ اور مطلق العنان بادشاہوں کے حوالے سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے کئی فرعون کی طرح خدائی کے دعوے دار بھی تھے، لیکن جب ہم اللہ کی اس مطلق العنانی کی صفت کو اس کے متوازی دوسری صفت القدوس یعنی انتہائی پاک اور عرفہ اور اعلیٰ سے ملا کر پڑھتے ہیں تو فوراً خدائی کے ایسے دعوے داروں کو رد کر دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ قرآن بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ بیان اللہ کی تخلیقات کے بارے میں ہے، خود اس کی ذات کے بارے میں نہیں، لہٰذا اس کا اطلاق اس مادی دنیا میں اس کے مظاہر پر ہوتا ہے، گویا اس کے مظاہر یعنی اس کی صفات اور افعال جوڑوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ جوڑے کبھی تو ایک ہی حقیقت کے مختلف مدارج کو ظاہر کرتی ہیں اور کبھی اس کے دو متضاد پہلوؤں کو۔ قرآن اللہ کی تخلیقات کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار اس کی جوڑے دار نوعیت کی شہادت دیتا ہے، جیسے سورۃ مزمل میں رب المشرقین و رب المغربین، اسی طرح سورۃ صفات میں رب السماوات والارض، سورۃ نام عالم الغیب والشہادت،